میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, کل دنیا حیرت زدہ رہ گئی. حیرت زدہ میں خود رہ گیا کہ جب دیکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران لینڈ کرتے ہیں اور ان کو ریسیو کرتے ہیں جناب عباس عراقچی صاحب, جو کہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا تو پاکستانی میڈیا تھا, لیکن تمام انٹرنیشنل نیوز چینلز اس خبر کو رپورٹ کر رہے تھے. پوری دنیا یہ بات کہہ رہی تھی کہ اصل جو مذاکرات ہیں وہ اب تہران کے اندر ہو رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں جناب ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. یہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے, اس کا پہلا دور تو کل مکمل ہوا, لیکن آج بھی ایران کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ایک برج ہیں بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے, اور ان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں طرف امریکہ اور ایران جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کھل کر رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے کہ فیلڈ مارشل وہاں پر جب گئے ہیں تو آبجیکٹیو کچھ لے کے گئے ہیں نا, تو آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیڈ لاک ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ, اس کو ختم کرنا اور دونوں کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ معاملات کو نزدیک لے کر آنا, تاکہ جو فائنل راؤنڈ یا سیکنڈ راؤنڈ اسلام آباد میں ہونا ہے, یعنی جب عملی طور کے اوپر ایران اور امریکہ بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھیں تو اس سے قبل زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہوں. وہاں کا جو ان کا دورہ ہے فیلڈ مارشل کا, اس کا مقصد تو بنیادی طور پر یہ ہے, لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کچھ امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں اور کچھ ایران کی ڈیمانڈز ہیں, اور پلس دونوں ممالک گارنٹیز جو ہیں وہ مانگ رہی ہیں ایک دوسرے سے. اب وہ گارنٹیز جو ہیں جو مانگی جا رہی ہیں وہ کس طریقے سے ان کو سیٹسفائی کیا جائے گا, یہ رول, یہ وہ برج ہے جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. اور اس میں ان کو یقینی طور کے اوپر میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ ان کو سعودی عرب کے تمام جو گلف کنٹریز ہیں ان کی حمایت حاصل ہے, اس میں چائنا کی بھی ان کو حمایت حاصل ہے, اور امریکہ بھی ان سے امید لگائے بیٹھا ہے. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ سچویشن اس طریقے سے ہے. تو یہ مذاکرات بھی ہیں اور یہ بیسکلی یہ مطلب نارمل ڈپلومیسی نہیں ہے, یہ بیسکلی چارٹر آف ڈیمانڈز کے درمیان میں دونوں کو ایک یعنی نقطے کے اوپر اتفاق رائے کے اوپر لے کر آنا ہے. ایران کے پاکستان میں جو سفیر ہیں ان کی جانب سے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ مذاکرات صرف اسلام آباد میں ہوں گے, اور اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی جو میڈیا بریفنگ کے اندر کہہ دی. They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. اچھا, یہ جو خبریں اور ویژولز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں, تو آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ ایران کی سائڈ سے جو مذاکرات کی کمیٹی ہیں اس کے سربراہ جو کہ اسپیکر کالی باغ ہیں, ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ایک اہم پیش رفت ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا ضرور چاہوں گا کہ موساد جو ہے وہ خاصی ایکٹیو ہے ایران کے اندر, اور ایران کے اندر بہت سے جو سینئر آفیشلز کی جو شہادتیں ہیں اس کا کریڈٹ موساد جو ہے وہ لیتی ہے. بہرحال یقینی طور پر وہاں پر جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوئی ایسی ملاقاتیں بھی ہوں گی جن کو پبلک نہیں کیا جائے گا, اور نہ ہی جو ہے وہ کرنا چاہیے. ایک بات واضح دکھائی دے رہی ہے کہ اس وقت جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے یعنی پیس ٹاکس, اسلام آباد پیس ٹاکس راؤنڈ 2 اسلام آباد میں وہ ہونے جا رہا ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دے دوں کہ اسلام آباد میں جو کہ پاکستان کے اندر ایک سسٹم ہے
یعنی سسٹم جس میں سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہیں اور دیگر ادارے بھی ہیں، وہ اپنا جو انہوں نے پریپریشنز جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں. اپنی سیکیورٹی کی جو پلاننگ ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اضافی نفری بلائی جاتی ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کہاں پر کیا جو ہے وہ پوائنٹس رکھنے ہیں جن کو آپ نے سیکیور کرنا ہے، تو وہ تمام کا تمام جو پلاننگ ہے وہ پلاننگ ان ایکشن آ چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 کو پرائم منسٹر پاکستان واپس آئیں گے، تو 19 کے بعد موسٹ لائکلی 20 یا 21 تاریخ کو آپ دوبارہ اچھے ویژولز جو ہیں وہ دیکھیں گے. ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، ساتھ جو ان کے معاون خصوصی ہیں برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف، اور جیرڈ کوشنر جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں، یہ تینوں لوگ امریکی سائڈ سے آئیں گے. اور ایران کی سائڈ سے بھی وہی دو اہم لوگ شخصیات، یعنی باقر کالیباغ جو اسپیکر ہیں، اور ان کی سربراہی میں ان کے ساتھ ہوں گے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی. یہ جو چیزیں اور جو ہیپننگز ہو رہی ہیں، میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا بھی، تو وہاں پر سن رہے تھے پاکستان عاصم منیر، پاکستان عاصم منیر، پاکستان عاصم منیر. میں نے اتنا سنا اور اتنا خوش ہو رہا تھا. میں نے انڈین میڈیا کو بھی چیک کیا رات بھر، تو انڈین میڈیا جس طریقے سے اپنی حکومت کو لان تان کر رہا ہے، اب یقین کریں ٹھنڈ پڑ گئی ہے. دل میں سکون سا آتا ہے دیکھ کر ان کو، کوئی جس طرح وہ چیختے ہیں، ان کی حسد، ان کی جلن، وہ دیکھ کر جو ہے وہ بڑی تسکین ہوتی ہے. وہ سن کر کان بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، دل بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں. اور وہ اب تو میں نے دیکھا کچھ سین وائسز اپنی گورنمنٹ کو، اپنی ڈپلومیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کریڈٹ کس کو دیا ہے؟ پاکستان کو. بھارت جیسا ملک، اتنی بڑی آرتھک طاقت، سینیہ طاقت، ڈپلومیٹک شکتی، وہ کہیں ہے ہی نہیں اس میں 3 نہ 13 میں. اور پاکستان، اس کا ڈپلومیٹک سٹیچر اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اتنی بڑی جنگ رکوا دی ہے. ایران جنگ کا سیز فائر پاکستان کرا رہا ہے اور مودی سرکار ہاتھ ملتی رہ گئی ہے. Why is India not part of the negotiation that is currently underway? Why are Pakistan and China part of this? Pakistan, a much smaller country, is taking a central position in resolving the West Asia crisis. Congress party had basically questioned the foreign policy of the Modi government. پر ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے میرے من میں ایک پیڑا بھی ہے. پاکستان اسلام آباد میں 10 تاریخ سے یہ تینوں دیش آگے کی وارتا کریں گے، سندھی وارتا میں شامل ہوں گے. یہ پوری طریقے سے بھارت کی کورٹنیتک راجنیتک ہار ہے. Pakistani Prime Minister and Field Marshal have done their best to end the Iranian war. I have never criticized Prime Minister Modi in the past, but I believe now is the right time to do so. It feels like a massive strategic failure by the Indian government. آپ کو معلوم ہے کہ مارکہ حق سے پہلے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر فوبیے سے جو ہے وہ دو چار ہے انڈین میڈیا، گودی میڈیا، جس کو میں کارٹون نیٹ ورک کہتا ہوں. یہ کارٹون نیٹ ورک جو ہے نا بڑا چیخ رہا ہے اور میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. پرائم منسٹر پاکستان سعودی عرب کا جو دورہ مکمل کر کے اس وقت قطر کے اندر موجود ہیں. اچھا، سعودی عرب سے جب روانہ ہوئے ہمارے پرائم منسٹر اور جو ہی قطر کی فضائی حدود کے اندر پہنچے تو رافیلز جو کہ فائٹر جیٹس ہیں قطر کے، انہوں نے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کے جو جہاز تھا اس کو ایسکارٹ کیا. یہ تعظیم اور تکریم پاکستان کی دنیا دیکھ رہی ہے. یہ اس سے پہلے قطر یعنی متعدد دورے کیے ہیں محمد شہباز شریف نے، لیکن کبھی اس حد تک جو ہے وہ پروٹوکول نہیں ملا. تو یہ پروٹوکول پاکستان نے خود اپنے زور بازو سے کمایا ہے الحمدللہ. اور سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے پاکستان کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی جو ہے وہ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کا اور قطر کا جیسے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اس سے ملتا جلتا کوئی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے. سعودی عرب میں اگر بات کریں تو جو ایم بی ایس ہیں محمد بن سلمان، جو کہ کراؤن پرنس بھی ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں سعودی عرب کے، ان کے ساتھ بڑے فرینڈلی ماحول کے اندر ملاقات ہوئی. لیکن یہ اہم ملاقات تھی اور یہ بھی ملاقات امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق تھی. جو اسلام آباد ٹاکس کا پہلا راؤنڈ ہوا اس میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق پرائم منسٹر پاکستان نے جو ایم بی ایس ہیں ان کو اعتماد میں لیا
اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ خطے کی مجموعی صورتحال ہے، بالخصوص اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں، جو عرب ممالک ہیں، عرب ممالک کے اندر سعودی عرب ایک اہم پلیئر ہے. تو سعودی عرب اور یہ جو کوارڈ کنٹریز کا وزراء خارجہ کا جو اتحاد بنا ہے، یہ بھی آن سائڈ کام کر رہا ہے، اور ایم بی ایس بھی خاصے اس وقت بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ اس ضمن کے اندر قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی ساتھ شولڈر ٹو شولڈر ہیں. پریزیڈنٹ رجب طیب بھی اسی حوالے سے، اور جو مصر کے جو پریزیڈنٹ سیسی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر بات کروں میں اس وقت رشیا کی، چائنا کی، تو رشیا اور چائنا بھی پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بہترین کردار ادا کر رہا ہے قیام امن کے لیے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف ہمیں وہاں سے بھی سننے کو مل رہی ہے. اب رشینز بھی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس پر انڈینز جو ہے نا وہ ایک بار پھر ان کو بڑی جو ہے وہ ساڑ لگی ہوئی ہے. بہرحال ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا، رو چیخو یا پٹو. جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دینی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کام لینا ہے، وہ اللہ لے گا، یہ اللہ کا حکم ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی ٹروتھ سوشل کے اوپر جو ہے وہ بیان آیا ہے لبنان اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے اس متعلق، لیکن لوگ اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے. لیٹ سی جی، اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ سپوائلڈ بچہ ہے امریکہ کا. اب وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، امریکہ کی کتنی بات سنتا ہے، میرے خیال کے مطابق ان کو اب سننی پڑے گی، کیونکہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ اسرائیل سے بہت اوپر بڑھ چکا ہے، اور اسرائیل کو اس وقت امریکہ کے اندر شدید تنقید کا سامنا ہے. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بلڈوزرز تھے، وہ اسرائیل کو دینے یا نہیں دینے اس کا جو معاملہ تھا وہ پارلیمنٹ کے اندر چند ووٹوں سے جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے. ادروائز کوشش یہ تھی کچھ کانگریس مین کی کہ یہ اسرائیل کی اب ڈیفنس ایڈ اور دوسری ایڈ ختم ہو جائے. تو اسرائیل جو ہے اس وقت اپنے یعنی برے ترین دور سے گزر رہا ہے. جارحیت تو کی، لیکن اس کی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے. یورپ کھل کر جو ہے وہ 27 میں سے 26 ممالک جو ہیں وہ اسرائیل سے ناخوش ہیں. تو اب جب یہ صورتحال چل رہی ہو، سوائے ہنگری کے میرے خیال سے کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ تنقید نہ کر رہا ہو اس وقت اسرائیل کے اوپر. تو اسرائیل بھی انڈر پریشر ہے جی، اور اس وقت انڈیا بھی ہے وہ بھی انڈر پریشر آ چکا ہے. تو لیٹ سی جی اب یہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، یہ معاملہ کس سمت میں آگے بڑھتا ہے. لیکن میں ایک جاتے جاتے ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے جی کہ دیکھیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں، یہ ان کو اگر آپ ان کا کیریئر دیکھیں تو جب یہ پاس آؤٹ ہوئے تو ان کو سورڈ آف آنر ملی. یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ ڈی جی ایم آئی کے طور کے اوپر جو ہے وہ فرائض انجام دے چکے ہیں. ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور کے اوپر بھی فرائض انجام دے چکے ہیں. یہ کور کمانڈر بھی رہے ہیں، یہ کوارٹر ماسٹر جنرل بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اب آرمی چیف بنے. آرمی چیف بننے کے بعد یہ فیلڈ مارشل بنے، یعنی جنگ بھی جیتی، اور پھر جنگ کے علاوہ جو ہے وہ جو سینٹرل کمانڈ کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز بنے. اور چیف آف ڈیفنس فورسز بننے کے بعد اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ان کو. جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس میں ان کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کی جو منشا ہو اس کے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ جس کو عزت دے. ایک وقت تھا مجھے یاد ہے کہ میرے ہی چینل کے اوپر کام کرنے والے ہیں، ابھی ہمارے پتہ نہیں چیئرمین بن گئے ہیں بھائی کیا، کامران خان صاحب. وہ بار بار اس نے 3 پروگرام کیے، 3 پروگرام کہ یہ جو ہے متنازع شخص کے علاوہ باقیوں کو کنسیڈر کر کے آرمی چیف لگا دیں، ایک متنازع شخص کو اٹھا دیں. یہ بھی ایجنڈے کے تحت کیا تھا اس نے. تو یہ دنیا کی قوتوں نے اس وقت بھی کوشش کی کہ یہ آرمی چیف نہ بنے، لیکن اگینسٹ آل آڈز وہ آرمی چیف بنے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے جی کہ جس وقت یہ 9 مئی ہوا تو 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی بھی ایک سازش تھی. کسی طریقے سے جناب کے جو آرمی چیف ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. اس وقت یہ پاکستان کے اندر موجود نہیں تھے، بٹ پھر بھی اللہ کو کیا منظور ہوا، جنہوں نے یہ سازش رچائی وہ ان کو خود نقصان ہو گیا. اور اینڈ میں اڈیالہ کے چانسلر سے متعلق میں یہ بات کہوں گا کہ جس شخص کی ذہانت اور قابلیت اس وقت دنیا جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے، دنیا کے اندر اس بندے کا ڈنکا بج رہا ہے، اس شخص کو
یعنی سب سے شارٹسٹ سرونگ ISI جو ہے وہ DG رکھا عمران احمد نیازی نے. کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ان کی اہلیہ کی اور گھر کے اندر ہونے والی کرپشن کی نشاندہی کی تھی. اور یہ وہ شخص ہے جس سے متعلق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی ملاقات کے بعد کہہ دیا کہ ایران کو جتنا وہ جانتے ہیں اتنا شاید کوئی بھی نہیں جانتا. تو ایران کے ایشو کے اوپر اس بات کا قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے ایک اچھی خبر آئے گی, اور وہ اچھی خبر جو ہے اس کا مجھ سمیت پوری دنیا کو انتظار ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.